بعد پھر ایران نے جو حملے کیے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور جو ٹروپس آئے ہیں 3500 ان کے ارادے کیا ہیں یہ ہم آپ کو ساری صورتحال بتاتے ہیں۔ اور ناظرین اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اور سہیل افریدی کے بڑے سخت الفاظ ہیں وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی کچھ فیصلے لینے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سخت ہوں، تو آپ انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوس نہیں ہو۔ تو چلتے ہیں خبروں کی جانب ناظرین۔ سب سے پہلے تو یہ آپ مناظر ناظرین دیکھ سکتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان کے جو حملے ہیں ایران کی شہری آبادیوں پر، اور وہ دیکھ لیں کہ کس طرح مٹی کے جو دبے ہوئے لوگ ہیں مٹی میں حملوں کی وجہ سے، وہ ان کو نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کو نکالا جائے، اور وہ مٹی میں دبے ہوئے ہیں، اس سے بہت ساری شہادتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ اور ناظرین یہی سلسلہ روزانہ کی بیس پر جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو 1.5 بحری بیڑا جو ہے وہ آیا ہے، 3500 فوجی جو ہیں امریکن جو ہیں وہ ٹروپس دستے جو ہیں وہ قریب ایران کے پہنچ چکے ہیں، اور ان کے وہ جو صلاحیت ہے ان میں وہ ایک چھاپہ مار صلاحیت بھی ہے ان میں، اور اس کے علاوہ وہ اس اپنا بیڑے پر رہ کر بھی حملے کر سکتے ہیں، اور دوسرا وہ جو ہے داخل ہو سکتے ہیں ایران کے اندر۔ تو یہ جو ہے ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور دوسری جانب ناظرین پاکستان میں جو ہے وہ ایک بیٹھک جاری ہے سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کی، اور اس پر گفت و شنید تو ہو رہی ہے، مگر اسحاق ڈار بقول کہ ان کو یعنی مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے گا، مگر جب تک امریکہ کے سخت جو ہیں وہ اپنا شرائط رہیں گی تو پھر ترکی جو ہے مجبور ہوگا کہ وہ کبھی بھی مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آئے گا، اگر اپنا امریکہ نے کوئی لچک نہ دکھائی اور مطالبات جو ہیں ایران کے تسلیم نہ کیے تو پھر ٹیبل پر آنا مشکل ہے۔ اور یہ کوششیں جاری ہیں اور آپس میں صلاح مشورے آپس میں جاری ہیں، جس میں جو ہے ایران جو ہے اس نے اعتماد کا اظہار تو کیا ہے کہ آپ کوشش کریں، مگر یہ ہے کہ جو شرائط امریکہ کی جانب سے ہیں وہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ تو یہ صورتحال ہے تازہ، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے۔ یہ جو مذاکرات ہیں اس میں جو ہے وہ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی جنگ بندی کا کوئی نتیجہ نکل آئے، تو یہ 2 روزہ مذاکرات ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین یہ جو ٹروپس 3500 کے ٹروپس ہیں، اور یہ جو امریکہ نے پہلے 5 روزہ جنگ بندی میں ہم حملے نہیں کریں گے، معاف کیجیے گا، یہ جو حملے کس پر نہیں کریں گے ناظرین، جو گریڈ اسٹیشن وغیرہ ہے اس پر مکمل جنگ بندی تو کی ہی نہیں امریکہ نے، تو یہ جو ہے کہا تھا کہ ہم 10 روز حملے نہیں کریں گے، اس کے یہ جو ایک وقفہ تھا اس دوران یہ جو 3500 کا جو ٹروپس فوجی منگوائے ہیں، اب ان کے کیا ارادے ہیں، یا صرف دھمکانے کے ہیں اور دوسری طرف مذاکرات کر رہے ہیں اور ڈرانے کے ہیں۔ تو اس پر جو ان کا ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کے ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ہیں ابراہیم ذوالفقار، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ٹروپس آئے ہیں یہ ان کا قید خانہ بنے گا، اور اگر یہ خلیج پر یہ جو ہے یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شارک مچھلیوں کی خوراک بنیں گے،
یہ ان کا کہنا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین، اسرائیل میں جو ہے بجٹ پر ایک اجلاس منعقد تھا، ادھر جو یکایک ایک بیلسٹک میزائل کا حملہ ہوا تو پھر وہ بھاگم بھاگ اور ان کو بنکروں میں جا کر پناہ لینی پڑی۔ یہ مناظر بھی نظر آ رہے ہیں، اور جو اسرائیل کی ایک فیکٹری ہے اس پر بھی پھر ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ یہ مناظر آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حملوں کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، اور پاکستان میں مذاکرات 2 روزہ وہ جاری ہیں۔ اس میں کتنی لچک ایران دیتا ہے، اور امریکہ اپنی فیس سیونگ کے لیے تھوڑا بہت اگر نیچے آتا ہے تو کیا معاملہ طے پاتے ہیں۔ یہ صورتحال تازہ ترین ہے، اور یہ جو ہے یہ 1 روزہ اور بیٹھک ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال نظر آتی ہے جنگ بندی کی۔ تو تازہ ترین صورتحال یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ناظرین۔ اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب، اور القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ آج لگنے جا رہا ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی عمران خان کو ریلیف ملتا ہے، کیونکہ یہ ضمانت کا کیس ہے، اس میں ضمانت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو کچھ کا امکان یہ ہے کہ کیا پتہ حکومت تھوڑا بہت لچک کا مظاہرہ کرے اور بشرا بی بی کی ضمانت ہو جائے۔ تو یہ آج کیس جو ہے یہ لگا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ریلیف ملتا ہے۔ تو ادھر ناظرین جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پرامن تحریک کے لیے ممبرشپ بھی کی جا رہی ہے، اور تحریک کے لیے پرزور کوششیں جاری ہیں، اور اس پر جو ہے سہیل افریدی سے یہ جب سوالات کیے گئے تو انہوں نے کیا جواب دیا، اور انہوں نے کہا، ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ اگر دیر ہو گئی تو پھر جو ہے گرمی سخت ہو جائے گی، اور اگست کا مہینہ جو ہے وہ سخت گرم ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا۔ اور پھر جب ایک صحافی نے جرأت کر کے یہ کہا کہ دوسرے لیڈروں کی طرح جب اپنا احتجاج ایک خاص مقام پر پہنچے گا تو وہاں سے آپ واپس تو نہیں آ جائیں گے، تو انہوں نے ناظرین ایک بڑی خطرناک بات کی اور خطرناک الفاظ استعمال کیے، وہ بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ ساری چیز آپ یہ دونوں باتیں، ایک تو وہ اگست والی گرمی والی وہ بھی سن لیں، اور پھر وہ جو خطرناک الفاظ کہیں یہ دونوں اکٹھے، یہ دونوں ہی آپ سن لیں ناظرین۔ کہ ہمیں ہماری نہ سنوائی ہو رہی ہے اور نہ ہمیں انصاف مل رہا ہے، تو پھر یہی آئین اور یہی قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور پرامن احتجاج انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، اور کارکنان تیار ہیں، کوئی گیپ شیپ نہیں ہے۔ آپ جب ہم کال دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اگست بہت دور ہے۔ دوسرا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے گرمی کیسی سردی کیسی، 14 اگست 2014 بہت سخت گرمی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستانی قوم عمران خان صاحب کی کال پر کس طرح نکلے، اور پاکستانی قوم جو ہیں وہ ہمیشہ تیار ہی رہتی ہیں، اور عمران خان صاحب کی محبت میں وہ نہ گرمی دیکھتی ہے اور نہ سردی، تو انشاءاللہ زیادہ گرمی نہیں آئے گی۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی کچھ فیصلے لینے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سخت ہوں، تو آپ انتظار کریں انشاءاللہ۔ تو ناظرین یہ آپ نے سہیل افریدی کی باتیں سنی، ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔